السلام علیکم۔ آج ہم BA سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ کا مطالعہ کریں گے۔ آئندہ زمانے میں اردو لٹریچر کی اگر تاریخ لکھی گئی تو 19ویں صدی کا پچھلا دور اس عہد کا نشاط الثانیہ ہوگا جس میں ایک بازاری زبان جس کا سرمایہ باز ایک بے غایت شاعری کا مجموعہ خود رو تھا، منازل ارتقائی طے کرتی ہوئی اس سطح امتیازیہ کے قریب پہنچ گئی جہاں دنیا کی اعلیٰ تر زبانیں اپنا سکہ جما رہی ہیں۔ کل کی بات ہے جب تک سے تک ملا لینا کمال فن سمجھا جاتا تھا۔ گرمی محفل کے لیے چند مصرعوں کی پیوند کاریاں لٹریچر کے فرائض سے ہم کو سبکدوشی دیتی تھیں، لیکن اقتضائے وقت کے ساتھ تغیر مذاق دیکھیے کہ آج ہم کو ان کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کوئی چیز نہیں جو تغیر پذیر نہ ہو۔ ہمارے جذبات بدلے، خیالات بدلے، تغیر حالات کے ساتھ وہ آثار خارجی بھی جن میں ہم گھرے ہوئے تھے کچھ سے کچھ ہو گئے۔ غرض زمین بدلی، آسمان بدلا اور ہم بھی وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، اور ابھی معلوم نہیں مؤثرات خارجی اور واقعات کی قدرتی روح ہم کو کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ اس کشمکش اور سلسلہ انقلابات میں اتنا ہوش کہاں کہ طبقات ارتقائی کی درمیانی کڑیاں آپ کو گنائی جائیں۔ صرف یہ سمجھ لیجیے کہ بوسیدہ اور فانی اجزا کی جگہ قومی تر عناصر نے لے لی اور اقلیم شکن کی شریف تر ہستیاں عالم وجود میں آئیں جن سے اردو سا کم سواد لٹریچر ایک دم سے آشنائے فلسفہ ادب ہو گیا۔ میری غرض لائق عزت سر سید پروفیسر آزاد نذیر احمد عالی و شبلی سے ہے۔ جن کے قلم کے سائے میں اردو یعنی کل کی چھوکری اتنی رودار ہو گئی کہ اثناء یورپ یعنی مغربی بہنوں سے بے تکلف آنکھیں ملا سکتی ہے، ان میں سے ہر شخص مختص النوع خصائص ادبی کے ساتھ اپنے اپنے دائرے کا آپ مالک ہے، اور جس طرح ادب القد مار یعنی کلاسکس آج واجب التعظیم سمجھا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا جب ان کے ادبیات کا بیشتر حصہ لائق پرستش اور غیر فانی سمجھا جائے گا۔ یہ موضوع نہایت اہم ہے اور چونکہ بہت پھیلایا جا سکتا ہے، اس لیے
سرسری طور پر ٹالنا منظور نہیں، بلکہ میری خواہش ہے کہ آج کل کے جو اچھے لکھنے والے ہیں قلم آزمائی کریں۔ میری غرض لائف نگاری سے نہیں ہے، بلکہ صرف تنقید ادبی چاہتا ہوں جس میں یہ بلحاظ فن فرداً ہر مصنف کے نتائج فکر کی خصوصیات اس طرح دکھائی جائیں کہ ایک حد تک تنقیدات عالیہ کا حق ادا ہو جائے۔ سر سید نے ادب اور معقولات پر جس حد تک مجتہدانہ رنگ چڑھایا، دراصل ان کی اولیات میں داخل ہونے کے لائق ہے۔ یہ انہی کے قلم کی آواز بازگشت ہے جو ملک میں بڑے سے بڑے مصنف کے لیے دلیل راہ بنی۔ آج جو خیالات بڑی آب و تاب اور عالمانہ سنجیدگی کے ساتھ مختلف لباس میں جلوہ گر کیے جاتے ہیں، دراصل اسی زبردست اور مستقل شخصیت کے عوارض ہیں، ورنہ پہلے یہ جنس گراں باوصف استطاعت اچھوں کے دست رس سے باہر تھی۔ سر سید کے کمالات ادبی کا عدم اعتراف صرف ناشکری نہیں بلکہ تاریخی غلطی ہے، اور میں خوش ہوں کہ شریف النفس حالی نے آج کل کی بہتر سے بہتر سوانح عمری لکھ کر منحرف طباعی کو بواسطہ سخت سے سخت شکست دی جو خیال میں آ سکتی ہے، لیکن نئی نسل پچھلا سبق اسی قدر بھول چلی ہے۔ حالانکہ سر سید کے حقوق زیادہ تر اسی کی گردن پر ہیں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ لٹریچر کے حقوق کا اقتضا یہ ہے کہ سر سید کے علمی کارنامے پر نگاہ عکس زیر ڈالی جائے، اور اس کے لیے سجاد حیدر یلدرم مجھے زیادہ تر موزوں معلوم ہوتے ہیں۔ شکریہ۔